جتنی اچھی نماز اتنی اچھی موت، اور اگر کوئی کہے کہ میرا دل ہی نہیں کرتا نماز کو، تو وہ اپنا انجام خوب سوچ لے۔ زندگی ہر قدم پر امتحان مانگتی ہے، کبھی ظرف کا، کبھی نفس کا، اور کبھی صبر کا۔ مختصر کہو تو زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ مخلص لوگوں میں بناوٹ نہیں ہوتی، اس لیے بعض اوقات تلخ محسوس ہوتے ہیں۔ جب دعاؤں اور کوششوں سے بھی بات نہ بنے تو فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دو۔ اللہ اپنے بندوں کے بارے میں بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ کچھ لوگ اپنے خوبصورت کردار کی وجہ سے ہمیشہ دلوں میں زندہ رہتے ہیں۔ زندگی دعائیں ان دیکھی ہوتی ہیں، لیکن وہ ناممکن چیزوں کو ممکن بنا دیتی ہے۔ معجزات کرنا اللہ کا کام ہے، ہمارا کام بہت آسان ہے۔ دعا، یقین اور صبر۔ اللہ پاک ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین۔ مشکل وقت ایک ایسا فلٹر ہوتا ہے جو آپ کی زندگی کو منافق، لالچی اور مکار لوگوں سے پاک کر دیتا ہے۔ اللہ پر یقین رکھنے والوں کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ زندگی میں کبھی کسی شے، انسان یا کسی بھی عادت کو اتنی اہمیت، اتنی توجہ مت دو کہ جب انسان آپ کو چھوڑے تو آپ ٹوٹ جاؤ، یا وہ عادت آپ کو برباد کر دے۔ اہمیت بس اس بات کی ہوتی ہے کہ آپ دین پر کتنا عمل کر رہے ہیں، اور کیا آپ کے اعمال ایسے ہیں کہ اللہ پاک ان سے راضی ہے۔ باقی ہر شے بیکار ہے۔ کوشش کیا کریں خود کو کبھی کسی شے کا عادی مت بنائیں، بنانا ہی تو ہے تو نماز، قرآن، درود پاک کا عادی بنائیں۔ ہم جانتے ہیں اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور پھر بھی ذرا سی آزمائش سے صبر کھو بیٹھتے ہیں۔ جانتے ہیں کہ ناقبول ہونے والی دعائیں آخرت میں کتنی مددگار ہیں، اور پھر بھی چاہتے ہیں کہ من پسند دعا فوراً ہی قبول ہو جائے۔ نیکی کا صلہ رب دیتا ہے، مگر پھر بھی امید انسان سے لگاتے ہیں۔ ہمیشہ جانتے ہیں یہ دنیا وقتی ہے، مگر پھر بھی دنیا کو مٹھی میں قید کرنے پر بضد ہے۔ جانتے ہیں آزمائے جا رہے ہیں، مگر پھر بھی ناشکرے ہیں۔ جانتے ہیں جو مل رہا ہے نصیب ہے، پھر بھی نہ ملا اس کے شکوے ہیں، مگر جان کر انجان ہیں۔ راتیں لمبی ہوتی ہیں تو دن چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ مصائب آتے ہیں تو یقین رکھیے کہ ان کے حل بھی آتے ہیں۔ ان سے نکلنے کے راستے بھی بنتے ہیں، مددگار بھی ملتے ہیں، سہارے بھی میسر آتے ہیں۔ اللہ کبھی کسی کو زیرو کنڈیشن میں نہیں لاتا، یعنی بالکل خالی ہاتھ نہیں رکھتا۔ ہر انسان کے پاس ہمیشہ کچھ نہ کچھ ضرور موجود رہتا ہے۔ ایک جائے تو دوسری چیز اس کی جگہ ضرور لیتی ہے۔ یہ ہمارے نقطہ نگاہ پر ہے کہ ہم ان رحمتوں کو دیکھتے ہیں کہ نہیں۔ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تیری رضا میں ہی سکون ہے۔ ہم سب ہمیشہ اپنی جگہ بدلنا چاہتے ہیں، ہم ہمیشہ کسی دوسرے کی زندگی جینا چاہتے ہیں۔ ہمیں جو میسر ہوتا ہے ہم اس پر راضی ہی نہیں ہوتے۔ ہم نے ہم بن کر رہنا سیکھا ہی کب ہے؟ ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں، کیونکہ بہت سے لوگ ان چیزوں کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں جن کی ہمیں قدر تک نہیں ہوتی۔ صرف اعمال کا ہی سوال نہیں ہوگا، کہی گئی لکھی گئی بات کا جواب بھی دینا ہوگا۔ آپ کی وجہ سے کوئی گمراہ ہوا، اس کا خمیازہ بھی آپ کو بھرنا ہوگا۔ ہو سکتا ہے آپ کسی کو کسی کے خلاف بھڑکا کے خود اسی بندے کے ساتھ نارمل ہو جائیں، اور دوسرا شخص نفرت میں مبتلا ہو جائے۔ جواب آپ کو اس کا بھی دینا ہوگا۔ اس لیے مثبت رہیے اور مثبت سوچ رکھیے۔ روتے ہوئوں کو ہنسائیں اور بچھڑے ہوئوں کو ملائیں، اور اپنے علم کے ذریعے لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں مبتلا کر دیے۔
زندگی میں بے سکونی کی سب سے بڑی خالص حقیقی سچی وجہ خیالات اور حالات نہیں، صرف اور صرف بدنیتی ہے۔ رہے سلامت زندگی ان کی جو میری خوشیوں کی فریاد کرتے ہیں، اے اللہ ان کی زندگی خوشیوں سے بھر دے۔ اپنی زندگی کے اکاؤنٹ میں 2 آپشن ہمیشہ رکھیے، اپنی غلطی تسلیم کرنا، دوسروں کو معاف کرنا۔ ہدایت پانا اتنا آسان نہیں جتنا لوگ سمجھ بیٹھے ہیں، اور ہدایت تو صرف انہیں ہی ملتی ہے جو دل سے ہدایت کی طلب کرتے ہیں، جو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہتے ہیں۔ ہدایت کے لیے دنیاوی خواہشوں کو مارنا پڑتا ہے، دنیا کی محبتوں کو ختم کرنا پڑتا ہے، کیونکہ دل کے مارے بغیر نور نہیں ملتا، اور دل کو مارنا کیا سب کے لیے آسان ہوتا ہے؟ ہم اپنے دل سے دنیا کی خواہشوں کو مٹائیں گے، تب ہی تو دل میں ہدایت کی طلب بھی جاگے گی، پھر جسے طلب ہو اسے ہدایت بھی مل جاتی ہے، اور رب بھی۔ جتنا خوبصورت رشتہ اور مضبوط تعلق بندھے گا اپنے رب کے ساتھ، کسی سے ہو ہی نہیں سکتا، کہ جس پر بھروسہ کبھی ہار نہیں دیتا، جس پر توکل کبھی غم کو حاوی نہیں ہونے دیتا، جس سے امید کبھی مایوس نہیں ہونے دیتی، جس پر یقین کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، جس پر ایمان کبھی بھیکنے نہیں دیتا، جس کی طرف توجہ کبھی بھٹکنے نہیں دیتی۔ بس جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور وہ اس بات پر ڈٹ گئے، تو پھر ان پر لوگوں پر فرشتے نازل ہوتے ہیں جو انہیں تسلی اور دلاسا دیتے ہیں کہ فکر اور غم نہ کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست ہیں اور آخرت میں بھی۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ محبت کا نہ ملنا اذیت ہے، میں بتاؤں اذیت کیا ہے؟ کبھی رات کی تاریکی میں سجدے کرتے ہوئے احساس ہوا ہے کہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہے، وہ آج آپ کو ہمیشہ کی طرح آپ کی باتوں کا جواب نہیں دے رہا، کیونکہ آپ سے جانے انجانے میں کچھ ایسا ہو گیا ہے جو آپ کے رب کو پسند نہیں۔ کبھی یہ اذیت محسوس کی ہے آپ نے؟ عورت کی عزت سر پر دوپٹہ، حجاب اور چادر ہے، اور میں نے آوارہ لڑکوں کو دیکھا ہے کہ باحجاب عورتوں کو راستہ دے کر نظریں جھکا لیتے ہیں، تو ماننا پڑے گا کہ اسلام ہی عورت کو وہ مقام دیتا ہے جو کوئی اور مذہب نہیں دیتا۔ در حقیقت انسان کی اصل فطرت بہت صالح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اس طریقے سے ہے کہ وہ اگر اپنی اصل فطرت کے اوپر موجود گرد و غبار کو جھاڑ دینے میں کامیاب ہو جائے تو اس کے اندر سے ایک خوبصورت شخصیت نمودار ہو جاتی ہے۔ یہ زندگی ایک سپر مارکیٹ کی طرح ہے، اس مارکیٹ میں گھومو پھرو، جو چاہے خریدو، جتنا چاہے خریدو، بے شک ٹرالی بھر لو، لیکن یاد رکھنا کیشر کے پاس بھی جانا ہے، جتنا سامان لیا ہے اس کا حساب بھی دینا ہے۔ حجاب کی آیتیں نازل ہوئیں تو کائنات کی سب سے بہترین خواتین نے کائنات کے بہترین مردوں سے پردہ کیا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارا باپ شوہر یا بیٹا نہیں مانے گا، بلکہ انہوں نے کہا اے اللہ ہم نے سن لیا اور مان لیا۔ بیٹے اگر اولاد نرینہ ہوتے ہیں تو بیٹیاں بھی اولاد نگینہ ہوتی ہیں، اور ان نگینوں کو ٹھیس نہیں لگنی چاہیے، چاہے وہ اپنی ہو یا پرائی۔